میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، میرے بھائیوں میرے بزرگوں بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، ارے سننا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ایسے خوش ہو، ایکسائٹڈ ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، ایسے خوش ہو جائے۔ پھر فرمایا اس کی تعلیم و تعلم کا، کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کی ہر چیز کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے بندہ۔ فرمایا جب وہ جمع ہو جائے وہ اس کی شادی کر دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، جس نے ایسا کیا نا قیامت کے دن وہ میرا امتی جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ 11 پتر جم پے، یہ بشارت نہیں ہے۔ 18 بیٹے جم پڑے، یہ بشارت نہیں۔ جو بشارت بیٹی کے لیے، اب سننا، صحابی سن رہا ہے بیٹھ کے رو پڑا، کہتے یا رسول اللہ جس کی 3 نہ ہوں 2 اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابی جو حکم میرا 3 کے لیے وہی 2 کے لیے، جس نے ان بیٹیوں کا خیال کیا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، کپڑے کا، تعلیم و تعلم کا، جمع ہو جائے، بیاہ کر دے، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی۔ صاحب پھر رونے لگ پڑا، پھر رو رہے ہو؟ کہتا ہے محبوب جس کی 1 ہو کاش 3 ہوتی، 3 نہیں تو 2 ہوتی، 2 بیٹیاں بھی نہیں۔ کہتا ہے محبوب جس کی 1 ہو، میرے آقا نے فرمایا سنو، رو نہیں، میں رونے والوں کو ہنسانے آیا ہوں، رونا نہیں۔ جو حکم میرا 3 کے لیے وہی 2 کے لیے، جو 2 کے لیے وہی 1 کے لیے۔ اللہ، اب پھر رو رہا ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ جس کی 1 بھی نہ ہو۔ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، نہیں سمجھے میری بات؟ پہلی بات کیا ہے؟ وہ یعنی وہ بیٹیوں کی خدمت کر کے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ایکسائٹڈ ہو کے اس کو رزلٹ کیا ملا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا جنت تو بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ اور سنو، جنت کے اندر بھی رسول اللہ کہاں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انبیاء رسول کے جھرمٹ میں حوض کوثر پر انبیاء رسول کے جھرمٹ میں ہوں گے۔ ارے ابراہیم وہاں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ انبیاء و رسول وہاں ہوں گے، یہ صحابہ اہل بیت وہاں ہوں گے۔ اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات بتا، کہاں انبیاء کہاں ہم، کہاں رسول کہاں ہم، کہاں صحابہ کہاں ہم، کہاں اہل بیت اور کہاں ہم؟ ارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھ، دل رسول سے گوارا نہیں ہوا کہ میری امت کے یہ افراد نہ تو یہ نبی بن سکے، نہ یہ رسول بن سکے، نہ یہ صحابی بن سکے، اہل بیت بھی نہیں ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم ان کا دھیان کر لو، قیامت کے دن جنت کے اندر، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اور میری طرف دیکھنا، یہ انگلیوں کا ڈسٹینس کتنا ہے، کتنا فاصلہ ہے کوئی فاصلہ؟ تیرے میرے آقا نے فرمایا اتنے میرے قریب ہوئے گا تو جو دید جمعتے تو خوش ہو گیا۔ اب صحابی رو رہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ کیوں روئے؟ کہا جس کی ایک بھی نہ ہو۔ تو فرمایا سنو، اگر اس کی بیٹی نہیں نا، اپنی بہن کا دھیان کر لیا کرے۔ فرمایا جو حکم بیٹی کے لیے وہی بہن کے لیے۔ آج اگر گھر کا بڑا بچہ، اس کو اگر بہن کی ذمہ داری اٹھانی پڑ جائے، اس کے لیے بڑا مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ آنے والی بیوی وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اسی انہاں دا ٹھیکہ چکے ہے، پیو تے تر گیا قبرانوں، پچھلے گئے قبرانوں، اسی انہاں دا ٹھیکہ چکے ہے۔ ہائے 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 ہائے، اپنے نبی کا فرمان کی طرف غور کرو، جس نے بہن کا خیال کیا اور ایسے خوش ہو گیا میری کسٹڈی میں آ گئی، یہ میری کسٹڈی میں آ گئی۔ بہن کا خیال کیا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، کپڑے کا، تعلیم و تعلم کا، اس کی خوشی کا، غمی کا، دکھ کا، سکھ کا، تکلیف کا، راحت کا خیال کیا۔ اور جب وہ بہن جوان سال ہو جائے اس کی شادی کر دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ امتی جنت میں ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی۔